मैं हूं ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी इस वक्त हम उस घर के अंदर मौजूद हैं जहां 4 दिन जो है वो दुआ ज़हरा रहती रही है। दुआ ज़हरा के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा ट्रेंड चला। कराची की वो लड़की 14 साल, उसकी वालदा ने कहा कि उसे अगवा कर लिया गया। फिर बाप का बयान आता है कि अभी तक उनकी तलाश जारी है। तो पूरे पाकिस्तान के जितने भी सिक्योरिटी अदारे थे वो दुआ ज़हरा को ढूंढने में लग गए और कई दिनों की मुशक्क़त के बाद जब पता चला कि वो घर से अगवा नहीं हुई बल्कि वो ख़ुद जो है वो भागी है, उसका निकाह नामा सामने है। निकाह नामे के ऊपर जो एड्रेस था वो हवेली लखा का था, लड़का भी हवेली लखा का था, उसका नाम ज़हीर है। और उनके दादाजी हमारे पास मौजूद हैं, मकबूल जोया साहब। और 4 दिन वो इस घर के अंदर रही हैं और इस पूरे मामले को जो है वो असलम निज़ामी साहब ये मेरे साथ बैठे हैं, वो भी देख रहे थे। आप जो है सारी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि मेरे पास उनकी पूरी वो वीडियोस मौजूद हैं कि वो इस घर में रहती रही हैं। वो वाली वीडियोस भी हैं, वो किस तरह यहाँ आई और किस तरह उनको सिक्योरिटी अदारों के हवाले किया गया, ठीक है। और सारे मामले के ऊपर हम पूरी तफसीलन बात करेंगे और लड़की का जो बयान है वो भी आपने लाजमी सुनना है। उससे पहले मैं आप लोगों से जहाँ मैं बैठा हूँ मैं उनके वरसान से आपकी बात करवाता चलूँ, उसके बाद वो वीडियो बयान भी आप लाजमी सुनिए। अच्छा, सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद है मकबूल जोया साहब, ये उनके पोता जी हैं। जी मकबूल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके जो पोता जी हैं वो करते क्या हैं, उनके वालिद क्या करते हैं, उनकी वालदा क्या करती हैं, यहाँ कितने दिन से दुआ ज़हरा रह रही थी, आपको पता था या नहीं पता था? सर मुझे कोई पता नहीं सी। नहीं, दुआ ज़हरा जब आई थी तब आपको पता था? हाँ, इधर आए तो पता लगा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। पहले कोई पता नहीं सी, जिसले इत्थे आए ने तो पता लग गया। मैं क्या बड़ा किता ने चंगा नहीं किता ने। फिर इत्थे 2 दिन मेरे को रहे ने। 2 दिनों तो बाद जनाब उन्होंने गलिया तुसी लै गए ने, मतलब अपने पुलिस आ गई। पुलिस इत्थों लै गई उन्होंने। ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ है? मुंडा कुछ भी नहीं करता, हाले स्कूल ही हुण छड्डिया जी उन्हें। स्कूल तो हुण फारग होया है। हाँ, स्कूल 18 साल उम्र है मुंडे हाँ, ਦੀ? स्कूल हाँ उम्र है 18 साल 18 साल है 18-19 साल उम्र हैगी है ਮੁੰਡੇ ਦੀ। मुंडे दी। उनका जड़ा वालिद साहब सी फौत हो गए ने। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद फौत हो हाँ फौत हो गए। यूनिवर्सिटी जो ड्राइवर सी कंट्रोलर साहब दा, कंट्रोलर साहब, कंट्रोलर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी। ज़हीर के जो वालिद हैं वो कंट्रोलर जो वहाँ के थे, उनके वो ड्राइवर थे और वो फौत हो चुके हैं। और बाकी रहंदा कित्थे लाहौर? बाकी उत्थे लाहौर यूनिवर्सिटी रहंदे ने जी, मैंने नहीं पता। पंजाब यूनिवर्सिटी रहंदे ने? पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, वालदा की करती है? वालदा मुलाजम है यूनिवर्सिटी, जो भी मुलाजम है। मेरे बेटे दे जींदिया च मुलाजम सी। अच्छा जी। हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी च मुलाजम है, मुलाजम है ना, उत्थे ही रहंदे पए ने। उत्थे ही रहंदे पे ने। ये बड़ी आपको बात बता रहे हैं कि जामिया पंजाब के अंदर नायब कासद हैं उनकी वालदा, उन्होंने वालदा का की नाम है? नूर सैन। नूर सैन उनकी वालदा का नाम है। मुनीर अहमद उनके वालिद का नाम है, जो जिनका इंतकाल हो चुका है और वो ड्राइवर थे। और उनकी जो वालदा हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दर्जा 4 की जो है वो मुलाजमा है और वहीं वो रहते हैं। सारा उनका बसेरा भी वहीं है। ये उनके लड़के के दादे का घर है, दादाजी का घर है, जहाँ वो 2-3 दिन से आके रह रहे थे और किसी को नहीं पता था क्या सूरत हाल है। इस हवाले से हम पूरी तफसील जानते हैं कि किस तरह दुआ ज़हरा को पुलिस के हवाले किया गया, क्या सारे मामला था। जी असद साहब, आप पूरे मामलात के अंदर, आपको वीडियोस के अंदर भी आप इनको देख रहे होंगे जो पीछे चल रही हैं, उस वीडियोस के अंदर भी ये आपको नज़र आ रहे हैं। या पूरा मामला आप बताएं जी, सारी तफसीलात दुआ ज़हरा के मुतल्लिक़ कि ज़बरदस्ती हुई है, क्या मामला है, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है कि ज़बरदस्ती हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात पे शाबाश देता हूँ कि आपने इन टाइम, क्योंकि इस कन्फ्यूजन को दूर करना इंतहाई ज़रूरी था कि कौन गिल्टी है कौन नहीं। और मैंने जब मुझे कॉल हुई 4 दिन से जो है बच्ची इधर थी, मुझे जब कॉल आई कि लाहौर की पुलिस आ रही है, वो मतलूबा है और हम उनको लेके जाना चाहते हैं, तो मुझे मेरे भाई ने, हाजी मुश्ताक अहमद रहमानी साहब ने फ़ोन किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम सिक्योरिटी अदारों को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनके हवाले करें ताकि कोई कल को दोनों बच्चों की ज़िंदगी जो है वो सेफ़ हो जाए, ताकि उनको कोई ऐसा मिसहैप ना मिले कि जिसकी वजह से उनका कोई जानी नुकसान हो सके।
تو ہم نے یہ ڈیسیژن لیا. تو پھر ہمارے جو ایس ایچ او صاحب ہیں شہباز صاحب, جو کہ انہوں نے بھی کافی کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ, ہم آہنگی کرتے ہوئے, جو کہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کہ ہمارے جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو ہم نے طے یہ کیا, پھر ہم نے ڈی پی او آفس کال کی, ادھر سے سبزہ زار پولیس جو ڈی ایس پی صاحب ہیں شکور صاحب وہ بھی آئے, اور اس کے علاوہ جو ستو قتلہ کی پولیس تھی وہ بھی آئی, ایک اور شہر کی تھی, جو ایک ٹاسک لے کے چلے تھے. وہ جب ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوئے تو ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈی پی او آفس ملیں گے, تاکہ ہم کسی ادارے کے تھرو آؤٹ ہم ان کے حوالے کریں تاکہ کل کو وہ اس کے رسپانسیبل بنیں. تو بچی کے ساتھ پہلے ہم نے جب انٹرویو کیا, بچی کو پوچھا کہ کہیں بچے نے زبردستی تو نہیں کی, کیا اگر ایسا کوئی سسٹم ہے تو ہم اس کو ڈینائی کریں, اور بچی کو اس کے وارثین تک ان کو پہنچانا ہماری رسپانسبلٹی تھی, تاکہ ہم ان کو پہنچائیں, کیونکہ والدین کافی پریشان تھے. اتنی دیر کا معاملہ یہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, جو کہ ایک نا حل ہونے والا معاملہ بنا ہوا تھا, کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہمارے ملک کی ریپیوٹ بھی خراب ہو رہی تھی. دوسرے جو غیر ملکی چینل ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو رہے تھے. تو یہ کافی ہیوی ڈوز بن چکا تھا. لیکن جب ہم نے اس کے حقائق تک پہنچے تو بچی کے ساتھ 1-on-1 ملاقات کر کے جب اس کو یہ یقین دلایا کہ بچہ آپ بالکل گھبرائیں مت, آپ ہمیں وہ حقائق بتائیں جو ہیں. اگر آپ کے ساتھ کچھ زبردستی ہے یا آپ کی کوئی مجبوری ہے یا کوئی بلیک میلنگ ہے تو وہ آپ ہمیں سیدھا بتائیں, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. تو وہ بچی کہنے لگی کہ نہیں انکل, یہ بات نہیں ہے کہ میرا اور ان کا جو ہے بچہ ظہیر نامی جو یونیورسٹی میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے, تو ہم سوشل میڈیا پہ فرینڈ بنے ہیں, اور 2.5 سال پہلے ہم فرینڈ بنے تھے. تو پب جی کھیلتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ گیم کھیلتے تھے, اور اس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو میں نے اپنی والدہ کو آگاہ کیا کہ میرا فرینڈ ہے, وہ ہمارے گھر میں آنا چاہتے ہیں, وہ رشتے کے لیے آ رہے ہیں, تو میں نے ادھر شادی کرنی ہے. تو وہ بچی کے بقول بچی کہہ رہی تھی کہ میری والدہ نے اس بات پہ انکار کر دیا. پہلے میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ آ جائیں, تو یہ جو بچہ ہے ظہیر, یہ اور اس کا بھائی اور اس کی مما یہ کراچی کی طرف روانہ ہو گئے. تو جب یہ راستے میں پہنچے ہیں تو پھر دعا نے فون کیا کہ آپ مت آئیے گا, کیونکہ میں نے مما کو بتایا تھا مما میری ادھر شادی نہیں کرنا چاہتی, وہ شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں, تو آپ ایک دفعہ خاموش ہو جائیں, میں خود آ جاؤں گی. تو اسی اسنا میں یہ جو 3 لوگ تھے یہ اپنے وہ کسی ریلیٹیو کے گھر چلے گئے, ادھر جا کے انہوں نے وہ رات گزاری, رات کے بعد وہ واپس آ گئے. تو پھر اگلے دن ان کا رابطہ ہوا فون پہ, تو ظہیر نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ادھر سے کوئی بھی ٹیکسی لے کے ادھر لاہور کی طرف آ جائیں, تو میں آپ کو ریسیو کر لوں گا, اگر رینٹ ہو نہ ہو وہ میں پے کر دوں گا, آپ آ جاؤ. تو وہ کہتی کہ میں نے ادھر سے گھر سے نکلی ہوں, میں نے ٹیکسی رینٹ پہ لی ہے, اور ٹیکسی والے نے مجھے لاہور جب چھوڑا ہے تو میں نے فون کروایا ہے, ظہیر کا نمبر تھا میرے پاس, ظہیر میرا ویٹ کر رہا تھا, ظہیر نے مجھے ریسیو کیا. ٹیکسی والے کا 22,000 روپیہ جو رینٹ تھا وہ ظہیر نے پے کیا, اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. اس دن میں جو ہے میں رہی ہوں. اس کے اگلے دن ہمارا جو ہے وہ عدالتی نکاح ہو گیا ہے, اور باقاعدہ طور پہ میں کہتی میں بالغ ہوں, اور جو میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 سال ہے یا 14 سال ہے یا 15 سال عمر ہے, میری عمر جو ہے 18 سال ہے. 2004 اپریل کی پیدائش ہے, 27 اپریل کی پیدائش ہے. کل اس کی برتھ ڈے بھی ہے, وہ کہہ رہی تھی, تو وہ بڑی کافی سیٹسفائیڈ لگ رہی تھی, کافی مطمئن تھی. اس بات سے بالکل بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بالکل خوش ہے.
تو والدین جو ہے ان کا دکھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم نے صرف اس بات کو اس حد تک جو ہے سپورٹ کیا، اس حد تک ہم نے ان کے وہ معاملات کو جو ہے اچھے طریقے سے طے کیا تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ آئے، کیونکہ یہ بزرگ ہیں، ان کی جو ہے ان کے جو بیٹے ہیں وہ میرے بڑے بھائی کے جو ہیں وہ ڈرائیور ہیں، پرسنل ڈرائیور ہیں، تو ان کو پریشانی آئے گی، ان کو آئے گی، ہمیں آئے گی، تو پھر اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ اتنا ہائی لائٹ جو ہو رہا ہے معاملہ، تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ تو ہم نے پھر اس کا یہ بنایا، ایک طریقہ کار بنایا۔ ہم ادھر جو ہے ڈی پی او آفس میں سارے اکٹھے ہوئے، ادھر کی لاہور کی پولیس آئی، ان کو یہ مطلوب تھے، کافی پریشر تھا پولیس پہ، اور پھر ادھر بھی اسٹیٹمنٹ ہوئی، ادھر بھی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا، ادھر میڈیا بھی آیا، انہوں نے بھی بیان لیا، ہر چینل تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بچی نے یہی بیان دیا، اس کا ایک ہی بیان تھا کہ میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں، میری عمر، میں بالغ ہوں، عاقلہ ہوں، اور مجھ سے کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جا رہی، لہٰذا جو ہے مجھے ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ میرے والد مجھ پہ ظلم کرتے ہیں یا مجھے جو ہے وہ تھریٹ دیتے ہیں، وہ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں کیا اختیار ہے کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کا، تو بہتر یہی ہے کہ یہ جو اپنا یہ پروسیس ہے، ڈی ایس پی صاحب جو تھے ان کو بھی یہی کہا کہ اب یہ دیکھیں ان بچوں کا لیگلی پروسیس ہے، انہوں نے اس پروسیس کو فالو کیا ہے، آپ ان کو جو ہے جو نہ تو ہراساں کر سکتے ہیں، نہ ان کو آپ تھریٹ دے سکتے ہیں، نہ ان کو آپ پریشرائز کر سکتے ہیں۔ جو آپ کا معاملہ ہے آپ صرف وہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان بچی کو یا تو دارالعمان بھیجیں، تو ادھر سے جو ہے یہ عدالت میں جو ہے پٹیشن دائر کر کے تو وہ ادھر ایک 164 کے جو ہے اسٹیٹمنٹ وہ دلوا سکتے ہیں، تو یا پھر آپ ڈائریکٹلی ان کو عدالت میں لے جائیں 164 کے بیان دلوا کے۔ تو اگر بچی اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، فی الحال تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بچہ اس کا ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ بالغ ہے، وہ بچی کی عمر تقریباً 18 سال ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج عدالت میں جب انہیں پیش کیا گیا، اسلم نظامی صاحب بھی وہاں موجود تھے، خود وہاں گئے ہیں، ساتھ گئے ہیں، اور جو بیان ریکارڈ ہونے کے بعد جو عدالت نے کہا کہ عدالت نے باقاعدہ بچی کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کی نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے شادی کی ہے۔ میرے گھر والے میری شادی زبردستی کسی اور سے کروانا چاہتے تھے، مجھے مارتے تھے، جس پہ میں راضی نہیں تھی، تو میں اپنے گھر سے اپنی مرضی سے خود آئی ہوں، کسی نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا تھا، اپنے گھر سے کوئی بھی قیمتی سامان نہیں لائی۔ میرے گھر والے میری عمر غلط بتا رہے ہیں، میں بالغ ہوں، میں 18 سال کی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے کورٹ میرج کی ہے، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، کسی کی کوئی جی آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کا بیان ہے کہیں بھی کسی بھی طرح سے نہیں لگ رہا، باقی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھا پیچھے بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں، کس طرح وہ یہاں رہ رہی تھی، سکون سے رہ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بالکل صحیح رہ رہی تھی، بالکل صحیح آج کہہ رہی تھی، کوئی صحیح سن، تو میں خوش سن، تو میں صحیح سن، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کی احادیث موجود ہیں کہ ہمارے والدین کو تھوڑا سا ان کی ایکسیپٹنس کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر بچے جہاں رضامند ہوں آپ دیکھیں، بچوں سے بات کریں تاکہ وہ آپ سے بات کر سکیں۔ اگر کیونکہ حدیث موجود ہیں کہ لڑکی کی مرضی سے بالکل ان کی مرضی بھی پوچھنی، جیسے لڑکے کی مرضی ضروری ہے اسی طرح ایک لڑکی کی بھی مرضی بھی ضروری ہے۔ اور ایک بات یہاں جو اہم تھی وہ یہ بات تھی کہ 2004 27 اپریل کی ان کی پیدائش ہے بچی کی، ٹھیک ہے، وہ جو بے فارم دکھا رہے ہیں وہ بھی بچی کا